بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم رب زدنی علما۔ تو محترم طلباء، آج ہم اس سبق کو شروع کر رہے ہیں۔ بوسطہ کا سبق ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں ادیم زمیں سفرۂ عام او است چے دشمن بری خان یغما چے دوست۔ زمین کی سطح اس کی عام دسترخوان ہے، کیا دشمن کیا دوست اس دسترخوان پر سب برابر ہے۔ ادیم کا معنی چمڑا بھی آتا ہے اور زمین کی سطح کو بھی ادیم بولتے ہیں۔ یہاں پر مراد سطح ہے، زمین کی سطح۔ زمین ارض، زمین سفرہ، سفرہ کا معنی آتا ہے دسترخوان، جس کو عربی میں المائدہ بولتے ہیں۔ المائدہ سفرہ، دسترخوان۔ عام او است، او عام او یہ ضمیر منفصل ہے، اس کا عام، اور اس کے بارے میں ضمیر متصل اور ضمیر منفصل جو ہیں ہم اس کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ چے دشمن بری، کیا دشمن، چہ معنی کیا، حرف استفہام ہے۔ دشمن کی جمع دشمنا، بری اصل میں تھا بر ای، اس پر بر ای وزن شعری کی وجہ سے جو ہے الف کو گرا دیا گیا۔ خان، خان کا معنی بھی آتا ہے دسترخوان۔ یغما معنی لوٹ اور غنیمت کے آتے ہیں، لیکن مراد یہاں پر برابر۔ چے دوست، چے یہ بھی کلمہ استفہام ہے، اور دوست کا معنی دوست، ساتھی، عزیز۔ تو اب پورے کا معنی کیا ہوا؟ زمین کی سطح اس کا عام دسترخوان ہے، کیا دشمن کیا دوست اس دسترخوان پر سب برابر ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے بھی زمین پر ہیں، اور اس کے فرما بردار بھی زمین پر ہے، اور اللہ کے دسترخوان زمین ہے، زمین پر وہ ہر ایک کو کھانا دیتا ہے۔ اپنے دسترخوان پر وہ نافرمانیوں کو بھی کھانا دیتا ہے، اور فرما بردار بندوں کو بھی کھانا دیتا ہے۔ وہ کسی کو اس دسترخوان سے بھگاتا نہیں، رسوا نہیں کرتا۔ یہ اس کی شان ہے کہ اوروں کی بارگاہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان سے ناراض ہو جائے تو اس کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتا، اور ان کو اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کی ذات الگ ہے، اس کی شان یہ ہے کہ چاہے اس کے دشمن ہو یا اس کے دوست ہو، سب کو ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھلاتا ہے۔ اس کے دسترخوان پر سب برابر ہے، چاہے غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، دشمن ہو یا دوست ہو، سب برابر ہے۔ اب حساب آخرت میں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اگر بر جفا پیشہ بشتافتے کہ از دستے قہرش اما یافتے۔ اگر ظالموں پر وہ رجوع لاتا تو کون اس کے غضب کے ہاتھ سے امان پاتا، اس کے غصے کے ہاتھ سے امان پاتا۔ اگر حرف شرط ہے، حروف شرط دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں، ان میں سے پہلے جملہ دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں، دوسرا کا وجود پہلے پر موقوف ہوتا ہے، اور ترکیب اعتبار سے پہلے کو شرط دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ حروف شرط ہمیشہ یہ مستقبل کے لیے آتے ہیں، اگرچہ ماضی پر داخل ہو جائے تو اگر برجفا، اگر ظالموں پر وہ رجوع لاتا،
یا اگر وہ ظالموں پر رجوع لائے تو کون اس کے غصے کے ہاتھ سے امان پائے۔ اگر حروف شرط جو ہے ار ہے، ور ہے، اگر ہے، گر ہے، اور ہرگاہ ہے، ہرگے ہیں، چوں ہیں، یہ تمام کے تمام حروف شرط ہے۔ بر من پر، جفا پیشہ، آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں پیشہ جفا، یعنی ظلم کا طریقہ اختیار کرنے والا۔ میں نے آپ کو اضافت کی دو قسم بتائی تھی کہ ایک اضافت جو ہوتی ہے مستوی ہوتی ہے اور ایک اضافت مقلوبی ہوتی ہے۔ اضافت مستوی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ مضاف پہلے ہو، مضاف الیہ بعد میں ہو، اور وہاں پر کوئی علامت پایا جائے اضافت کی، تو وہ اضافت مستوی ہوتا ہے۔ لیکن ایک بتایا تھا میں نے آپ کو اضافت مقلوبی، کہ مضاف پہلے، مضاف الیہ پہلے ہو جائے اور مضاف بعد میں ہو، تو اس صورت میں اضافت کی علامت نہیں لگتی۔ تو یہاں پر بھی بالکل اسی طرح ہے، جفا پیشہ کا معنی ظالم ہے، لیکن وہ اصل میں اس طرح ہے عبارت، اگر بر پیشہ جفا بشتافتے، جفا پیشہ جفا یعنی ظلم کا طریقہ اختیار کرنے والا، پیشہ من طریقہ، جفا من ظلم کا طریقہ اختیار کرنے والوں کو ظالم کہا جاتا ہے۔ اگر بر جفا پیشہ اضافت مقلوبی بشتافتے، اگر ظالم، جفا پیشہ سے مراد ظالم، اگر ظالم پر وہ رجوع لاتا بشتافتے، شتافتن مراد دوڑنا آتا ہے، یہاں دوڑنا مراد نہیں لیں گے، رجوع لانا۔ میں شتافتے یہ ماضی تمنائی ہے اور با یہاں پر جو ہے اس میں زائد ہے۔ اگر وہ ظالموں پر رجوع لائے، کہ منع کون، یہ حرف استفہام ہے، قدام کے معنی میں ہے۔ اس کا معنی سے، دست برہات، قہر میں ناراضگی، غصہ، شین یہ ضمیر متصل ضمیر اضافی ہے۔ امان کا معنی امان، امن دینے والا۔ یافتے، یافتن مصدر پانا، یافتے ماضی تمنائی۔ اگر وہ ظالموں پر رجوع لائے تو کون اس کے غصے کے ہاتھ سے امان پائے، امان امن سلامتی، امان پائے۔ تو یہ ترجمہ ہو گیا دو شعر کا۔ بری ذاتش از تہمت ضد و جنس، غنی ملکش از طاعت جن و انس۔ اس کی ذات مقابل اور شرکت کی تہمت سے بری ہے، غنی ملکش اس کا ملک بے نیاز ہے، جن اور انسانوں کی فرما برداری سے، جن اور انسانوں کی فرما برداری سے اس کا ملک بے نیاز ہے۔ تو بری کا معنی پاک ہونا، ذاتش ذات معنی ذات، شین ضمیر متصل ضمیر اضافی ہے، اور ازمن سے تہمت کا معنی الزام، تہمت۔ ضد یہ مقابل کو کہا جاتا ہے، اور جنس ہم جنس، شریک، شرکت کرنے والا۔ تو معنی ہوا مقابل اور ہم جنس، مقابل اور شرکت کی تہمت سے اس کی ذات بری ہے۔ غنی ملکش اس کا ملک، اس کی بادشاہیت بے نیاز ہے۔ غنی کا معنی بے نیاز، اور ملک جو ہے، ملک معنی بادشاہیت، ملک شین ضمیر متصل ضمیر اضافی ہے۔ از معنی سے، طاعت معنی فرما بردار، جن معنی جن وہ مخلوق جو دکھائی نہیں دیتی اور آگ سے پیدا کی گئی ہے۔ انسان، انس کا معنی انسان، اس کا ملک جن اور انسان کی فرما برداری سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ تو ترجمے سے ہی چونکہ سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے ہم زیادہ تشریحات میں نہیں جائیں گے۔ پرستار امرش ہما چیز و کس، پرستار یعنی پوجنے والا، پرستیدن مصدر سے پوجنا۔ تو اس میں فاعل سماعی ہے، اور اس میں فاعل سماعی کے بارے میں بھی جو ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، اس لیے دوبارہ گفتگو نہیں کریں گے۔ امرش، امر من حکم دینا، شین ضمیر متصل ضمیر اضافی، ہما چیز کس، ہما من تمام، چیز من چیز، واو اور کس کا معنی آتا ہے شخص۔ تو پرستار امرش
یہ ترکیب اضافی مرکب اضافی ہے، پرستار امرش، اس کے حکم کے فرما بردار ہے۔ یہاں اصل میں اس کا معنی تو پوجنے والا ہے، لیکن مراد یہاں پر جو ہے فرما بردار، اس کے حکم کے فرما بردار ہے تمام چیز اور تمام شخص، تمام چیز اور تمام شخص اس کے حکم کے فرما بردار ہے۔ بنی آدم، بنی آدم آدم کی اولاد، و مرغ، مرغ کا معنی چڑیا، و مور، مور کا معنی چونٹی، و مگس، اور مگس کا معنی مکھی۔ تو آدم کی اولاد چڑیا اور چونٹی اور مکھی۔ چنا، چنا پہن خانے کرم گسترد، گسترد، گستردن مصدر آتا ہے پھیلانا بچھانا، گسترد یہ اسی سے ماضی ہے۔ قصہ مرغ در قاف قسمت خورد، اس نے کرم کا ایسا چوڑا دسترخوان بچھایا کہ سیمرغ پرندہ بھی کوہ قاف میں اپنی قسمت کا کھاتا ہے، اپنی قسمت کی روزی کھاتا ہے۔ چنا یہ کلمہ تشبیہ ہے، تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے، کسی چیز میں مشابہت کا معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ پہن کا معنی آتا ہے چوڑا، کشادہ، اور خان معنی دسترخوان، کرم معنی کرم، سخاوت۔ گسترد، دن مصدر سے گسترد ماضی ہے، اس کا معنی بچھانا پھیلانا آتا ہے۔ اور کیا معنی جو، اور سیمرغ یہ ایک پرندہ ہے کہ جس کے پر جو ہے 30 رنگ کے ہوتے ہیں، مختلف رنگ 30 رنگ کے ہوتے ہیں۔ درمن میں، اور قاف یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، قاف، قاف جو ہے یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، قاف یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، اور اس کے بارے میں مشہور بھی ہے کہ ایک فرضی پہاڑ ہے، دنیا کے ارد گرد یہ محیط ہے، یہ پہاڑ کوئی قاف دنیا کے ارد گرد محیط ہے۔ تو قاف یہ پہاڑ کا نام، اور قسمت کا معنی قسمت، مراد یہاں پر قسمت کی روزی۔ خورد، خوردن مصدر سے خورد کھانا، وہ کھاتا ہے، فعل مضارع ہے، واحد غائب کا صیغہ۔ تو آپ ترجمہ دیکھ لیں، وہ اس نے ایسا چوڑا کرم کا دسترخوان بچھایا کہ سیمرغ پرندہ بھی کوہ قاف میں اپنی قسمت کی روزی کھاتا ہے۔ لطیف کرم گستر کارساز کہ دارائے خلقست دانائے راز، اس میں حضرت شیخ سعدی نے اللہ کی 5 صفات کو بیان کیا اس شعر میں۔ پہلی جو صفت ہے وہ ہے لطیف، لطیف مہربان، اور لطیف بولتے ہیں باریک بھی، یعنی باریکیوں کو جاننے والا، اس کو بھی لطیف کہا جاتا ہے۔ لطیف یا مراد مہربان ہے۔ کرم گستر اس میں فاعل سماعی ہے، کرم گستر بھی لفظ ہے، اور گستردن بھی بولتے ہیں اور گستردن بھی بولتے ہیں، دونوں، تو کرم گستر بولو یا کرم گستر بولو، دونوں صحیح ہے۔ کرم گستر، کرم بچھانے والا، بخشش پھیلانے والا۔ کارساز، اور ساختن مصدر سے کار معنی کام، ساخ ساز اس میں فاعل سماعی ساختن سے، کارساز کام کو بنانے والا۔ اور لطیف جو ہے یہ ہم صفت کا صیغہ بھی مان سکتے ہیں، باب کرما سے لطف یلطف لطافتن سے پاکیزہ ہونا کے معنی میں آتا ہے، لیکن لطیف کا معنی یہاں پر جو ہے مہربان، اور کرم گستر بخشش پھیلانے والا، کارساز کام بنانے والا، کہ دارائے خلقست، دارا یہ اس کا معنی آتا ہے رکھوالا، خلق معنی مخلوق، اور دانا جاننے والا، دانا جاننے والا، راز راز، تو یہ تمام کے تمام اسم فاعل سماعی ہیں۔ دارائے خلق یہ بھی اسم فاعل سماعی ہے، مخلوق کا رکھوالا جو ہیں وہ دانائے، یہ بھی اسم فاعل سماعی ہے، جاننے والا، راز جاننے والا۔
دانائے راز، راز کا جاننے والا، کہ جو مخلوق کا رکھوالا ہے اور راز کا جاننے والا ہے۔ جو مہربان ہے اور بخشش پھیلانے والا ہے، کرم گستر، کارساز، کام بنانے والا ہے، دارائے خلقست، مخلوق کا رکھوالا ہے، دانائے راز، راز کا جاننے والا ہے۔ مرعورا رسد کبریا و منی کہ ملکش قدیم است و ذاتش غنی، و ذاتش غنی۔ خاص اسی کو بڑائی اور خودی کا حق پہنچتا ہے کہ اس کا ملک ہمیشہ سے ہے اور اس کی ذات بے نیاز ہے، اور اس کی ذات بے نیاز ہے۔ تو ناظرین، لفظ مر، یہ میں نے بتایا تھا اس کے بارے میں گلستہ میں بھی، کہ لفظ مر جو ہے یہ ایک شے کو اگر دوسری شے کے ساتھ مخصوص طور پر اگر تعلق کرانی ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے لفظ مر کا استعمال کرتے ہیں، اور مراد یہ ہے کہ خاص طور پر کبریا یعنی بڑائی اللہ ہی کے لیے ہے، خود ہی اللہ ہی کو پہنچتا ہے۔ تو لفظ خاص کا معنی پیدا کرنے کے لیے یہاں پر لفظ مر کو لایا گیا ہے۔ اور مر یہ کبھی تزیین کے لیے بھی آتا ہے، خوبصورتی کے لیے، اور کبھی، اور یہ جو ہے یہ کلمہ ربط ہے تو اس وجہ سے کبھی واسطے کا معنی دیتا ہے اور کبھی شمار کا بھی معنی دیتا ہے۔ تو یہ آپ باتیں یاد رکھیں۔ اورا، اورا اس کو، او منا وہ، رامنا کو اس کو۔ رسد مضارع کا صیغہ ہے، فعل مضارع واحد غائب، رسیدن مصدر سے پہنچنا۔ کبریا کا معنی بڑائی اور منی کا معنی خودی۔ ملکش، ملک بادشاہیت، شین ضمیر متصل، ضمیر اضافی۔ قدیم معنی ہمیشہ، کہ جو ہمیشہ سے ہو، قدیم۔ ذاتش غنی، ذات معنی ذات، شین ضمیر متصل، اور غنی کا معنی بے نیاز۔ خاص کر اسی کو کبریائی اور یعنی بڑائی اور خودی کا حق پہنچتا ہے کہ اس کا ملک ہمیشہ سے ہے اور اس کی ذات بے نیاز ہے۔ یکیرا بسر بر نہت تاج بخت، یکیرا بخاک اندر آرد ز تخت۔ یکیرا بسر کسی کے سر پر، مراد کیا ہے؟ یکیرا بسر، یہ کے سر پر، مراد یہاں پر یہ ہے کسی کے سر پر۔ برمنا پر، اور نہد، نہادن مصدر سے مضارع کا صیغہ ہے، نہد رکھتا ہے۔ تاج من تاج، اور بخت من نصیبہ۔ یکے را بخاک، تو جو ہے یکیرا بخاک کسی کو، بخا خاک من مٹی، اندر من اندر، آرد یہ آوردن مصدر سے، آرد مضارع کا صیغہ ہے، لاتا ہے، ازمن سے، زیا اصل میں از تھا، معنی سے ہے، وزن شری کی وجہ سے الف کو گرا دیا گیا ہے۔ تخت کا معنی تخت ہے، تخت شاہی۔ تو ترجمہ دیکھ لیں آپ، کسی کو کسی کے سر پر، کسی کے سر پر نصیبے کا تاج رکھتا ہے۔ یہ کیرا بسر کسی کے سر پر، نہد رکھتا ہے، تاج بخت نصیبے کا تاج، کسی کے سر پر نصیبے کا تاج رکھتا ہے۔ یکیرا بخاک اندر آرد، تو کسی کو مٹی کے اندر لاتا ہے، ز تخت تخت شاہی سے، تو کسی کو مٹی کے اندر لاتا ہے تخت شاہی سے، تو کسی کو تخت شاہی سے مٹی کے اندر لاتا ہے، کسی کے سر پر نصیبے کا تاج رکھتا ہے، اور کسی کو مٹی سے، وہ کسی کو تخت شاہی سے مٹی کے اندر لے آتا ہے۔ کلاہ سعادت یکے بر سرش، کلاہ کا معنی پہلے آپ ترجمہ دیکھ لیں۔ کلاہ سعادت یکے بر سرش، کسی کے سر پر نیک بختی کی ٹوپی رکھتا ہے۔ گلی میں شقاوت یکے در برش، تو کسی کے بدن میں بدبختی کی گدڑی پہناتا ہے۔
کلا کا معنی ٹوپی، سعادت معنی نیک بختی، اور یکے بر سرش، یک معنی ایک، بر معنی پر، سر معنی سر، شین ضمیر متصل، مراد یہاں پر ہے کسی کے سر پر۔ تو کسی کے سر پر نیک بختی کی ٹوپی رکھتا ہے۔ گلیم شقاوت، گلیم معنی بدبختی، گلیم معنی گدڑی، اور شقاوت معنی بدبختی، یکے معنی ایک، در معنی میں، بر معنی یہاں پر بغل، بغل، برش، در برش اس کے بغل میں، مراد یہاں پر بدن ہے۔ تو کسی کے بدن پر بدبختی کی گدڑی پہناتا ہے، کسی کے بدن میں بدبختی کی گدڑی پہناتا ہے۔ تو کسی کے سر پر نیک بختی کی ٹوپی رکھتا ہے اور کسی کے بدن میں بدبختی کی گدڑی پہناتا ہے۔ گلستاں کند آتش بر خلیل، وہ کیا جملہ ہے، گروہ بآتش برد ز آب نیل۔ گلستہ من باغ، کند کردن مصدر سے مضارع کا صیغہ، آتش من آگ، اور بر من پر، خلیل یہ حضرت ابراہیم کا لقب ہے، حضرت ابراہیم مراد ہے۔ گروہ جماعت، ایک گروہ فرقہ، آتش من آگ، برد بردن مصدر سے لے جاتا ہے، زا اصل میں ازدا، الف وزن شعری کی وجہ سے گرا دیا گیا، آب من پانی، نیل یہ ایک دریا ہے جو کہ مصر میں ہے۔ تو اب کہتے ہیں گلستہ کند، وہ باغ کر، وہ گلے گلزار بنا دیتا ہے، وہ گلزار بنا دیتا ہے آگ کو خلیل پر، یعنی وہ آگ کو خلیل پر گلزار بنا دیتا ہے۔ گروہ بآتش برد، ایک گروہ کو آگ میں لاتا ہے، ز آب نیل، دریائے نیل کے پانی سے۔ تو دیکھ لے ترجمہ پھر سے، وہ ابراہیم پر، ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گلزار بنا دیتا ہے، اور ایک گروہ کو دریائے نیل سے آگ میں، یعنی آگ سے مراد یہاں پر جہنم ہے، تو ایک گروہ کو دریائے نیل سے جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ وہ آگ کو خلیل پر گلزار بنا دیتا ہے اور ایک گروہ کو دریائے نیل سے جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ گر آست، اگر وہ ہے، منشور احسان او است، منشور من فرمار، احسان من بھلائی کرنا، تو اگر وہ ہے اس کے احسان کا فرمان ہے، ورئیس اگر یہ ہے توقیع فرمان او است، تو اس کے فرمان کی سزا ہے۔ توقیع اس کا معنی عربی میں لیا جائے تو توقیع کا معنی جو ہے دستخط کرنا آتا ہے، اور تو توقیع فرمان او یہاں پر اس کا معنی جو ہے سزا، توقیع فرمان او اس کے فرمان کی سزا ہے۔ اگر وہ ہے تو اس کے احسان کا فرمان ہے، اگر یہ ہے تو اس کے فرمان کی سزا ہے۔ پسے پردہ بینت عمل ہائے بد، پس معنی پیچھے، اور پھر کے معنی بھی آتا ہے، بعد کے معنی میں بھی آتا ہے، تو یہ لفظ مشترک ہے۔ پسے پردہ، پردے کے پیچھے، بینت دیکھتا ہے، عمل ہائے بد برے عمل، ہمو پردہ پوشد وہی پردہ پوشی فرماتا ہے، بالائے خود اپنی عنایتوں سے۔ تو لفظی ترجمہ، پس من پیچھے، پردہ من پردہ، بینت دیدن مصدر سے مضارع کا صیغہ ہے، عمل ہے جمع عمل کی، بد من برا، اور ہمو من وہی، پردہ من پردہ، پوشد پوشیدن مصدر سے چھپانا، پوشد مضارع کا صیغہ ہے، اور اعلیٰ جمع اعلیٰ کی، اس کا معنی نعمت آتا ہے، خود من اپنا، تو بالائے خود اپنی نعمتوں سے مراد عنایت ہے کہ اپنی عنایتوں سے۔ تو پردے کے پیچھے وہ برے عمل دیکھتا ہے اور اپنی عنایتوں سے وہی پردہ فرماتا ہے، وہی اپنی عنایتوں سے پردہ پوشی فرماتا ہے۔ پردے کے پیچھے برے عمل کو دیکھتا ہے، وہی اپنی عنایتوں سے پردہ پوشی فرماتا ہے۔ بتحدید اگر برکشت تیغ حکم، تحدید حدد یحدد، تفعیل کا مصدر، ڈرانا دھمکانا،
اگر حرف شرط برمن پر کشد کشیدن مصدر سے کھینچنا، کشد مضارع کا صیغہ کھینچتا ہے، تیغ من تلوار اور حکم کا معنی حکم، تیغ حکم حکم کی تلوار، بمانند من طرح اور کرو بیاں، کرو بیاں مقرب فرشتے جمع ہے یہ کروبی کی جمع کرو بیاں، سمن من بہرا بکمن من گونگا۔ تو اگر ڈرانے کے لیے کسی پر حکم کی تلوار کھینچے تو مقرب فرشتے بھی جو ہیں اس کی بارگاہ میں بہرے اور گونگے ہو جاتے ہیں۔ مقرب فرشتے اگر حکم کی تلوار کسی پر کھینچے ڈرانے کے لیے تو اس کی بارگاہ کے مقرب فرشتے بھی گونگے اور بہرے رہ ہو جاتے ہیں۔